غلط خواہشوں کے خلاف جد و جہد کرنا. جہاد کے معنی ہے کہ معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے جد و جہد کرنا. جہاد کے معنی ہے کہ سیلف ڈیفنس میں اپنے آپ کو جنگ کے میدان میں بچانے کے لیے جد و جہد کرنا. جہاد کے معنی ہے کہ ظلم کے خلاف جد و جہد کرنا. جہاد کے معنی صرف ہے جد و جہد. مثال کے طور پہ اگر ایک طالب علم اپنے ایگزام میں پاس ہونے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے اسے کہیں گے جہاد. لوگ کو اکثر غلط فہمی ہے, غیر مسلمانوں کو نہیں مسلمانوں کو بھی, کہ جہاد صرف مسلمان ہی کر سکتا ہے. قرآن میں کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غیر مسلمان لوگ, غیر مسلمانوں جو لوگ غیر مسلمان ہیں وہ جہاد کر رہے, جد و جہد کر رہے. میں آپ کو مثال دوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 میں کہ ہم نے انسانوں سے کہا ہے کہ اپنے والدین کی عزت کرو, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, خصوصاً اپنی ماں. فوراً دوسری آیت میں سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے لیکن اگر آپ کے والدین جد و جہد کر رہے ہیں آپ کو عبادت کرنے کے لیے اس کی اللہ کے علاوہ جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے اگر آپ کے والدین جد و جہد کر رہے, جہاد کر رہے, آپ کو عبادت کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ جس کا آپ کو علم نہیں, تو آپ ان کا کہنا مت مانو, لیکن پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ پیغام پھر سے دہرایا ہے سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 8 میں, اے انسانوں اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, حسن سلوک کرو. لیکن اگر آپ کے والدین آپ کے ساتھ جد و جہد کرتے ہیں, آپ کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اس کی عبادت کرنے کے لیے جو اللہ کے علاوہ کوئی اور شخص ہے جس کا آپ کو علم نہیں ہے, تو آپ ان کا کہنا مت مانو, لیکن پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ان آیتوں میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے بارے میں ذکر کر رہا ہے, غیر مسلمان والدین کے بارے میں جو اپنے اولاد سے جد و جہد کرتے ہیں, ان کو فورس کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کے لیے, ان کو فورس کر رہے ہیں, ان سے زبردستی کر رہے ہیں شرک کرنے پر. اس کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے یہ جہاد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 76 مومن ہے وہ جو جد و جہد کرتے ہیں اللہ کے راہ میں, اور وہ لوگ جو ایمان کے خلاف ہے وہ لوگ جد و جہد کرتے ہیں شیطان کے لیے. اسے یہ پتا چلتا ہے ہمیں ان آیتوں کے ذریعے کہ جہاد مسلمان بھی کرتے ہیں, غیر مسلم بھی کرتے ہیں. لیکن جب مسلمان صحیح طریقے سے جہاد کرتا ہے اسے کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ. جو ایمان کے خلاف جد و جہد کرتا ہے اسے کہتے ہیں جہاد فی سبیل شیطان. اکثر قرآن مجید میں جب جہاد کا ذکر ہوتا ہے ہم مانتے ہیں کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے, لیکن اگر پس منظر سے پتا چلتا ہے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے تو ہم اسے کہتے ہیں جہاد فی سبیل شیطان. یہ لفظ جہاد اس کا ترجمہ اکثر غیر مسلمان اور کئی سو کالڈ اسلامک اسکالرز جو اپنے آپ کو اسلامک اسکالرز کہتے ہیں, وہ جہاد کا ترجمہ کرتے ہیں ہولی وار, پاک جنگ.
عربی میں ترجمہ کرتے ہولی وار یا پاک جنگ، عربی میں ہوتا ہے حرب مقدسہ. آپ پورا قرآن مجید پڑھ لیجئے، سارے حدیثیں پڑھ لیجئے، کہیں بھی پاک جنگ، ہولی وار، حرب مقدسہ کہا ہی نہیں گیا ہے. یہ لفظ ہولی وار سب سے پہلی بار استعمال کیا گیا تھا کروسیڈرز کے لیے. عیسائی جب اپنا مذہب زور کے وجہ سے زور سے پھیلا رہے تھے، طاقت کے بل پہ، تلوار کے بل پہ، لوگ سے زبردستی عیسائیت قبول کرا رہے تھے، اس وقت اسے کہتے تھے ہولی وار. آج یہ الفاظ ہولی وار استعمال کیا جاتا ہے مسلمانوں کے لیے، بالکل بے بنیاد ہے. اگر ہم جاننا چاہتے ہیں جہاد کی معنی کیا ہے، جہاد کا مطلب کیا ہے، ہمیں پڑھنا پڑے گا اسلام کے اصولی کتاب کو، قرآن اور صحیح حدیث. جب قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 68 78، اے مومنو جہاد کرو جس طریقے سے جہاد کرنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کے دین کو آسان بنایا ہے، اور اس دین میں آپ کے لیے کوئی مشکلات نہیں پیدا کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 20 میں، وہ لوگ جو مومن ہیں، جو ہجرت کرتے ہیں، اللہ کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، اپنے طاقت کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اپنے جان کے ساتھ، یہ لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے اور آخرت میں ایک عظیم اجر پائیں گے. جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جہاد کیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 4 کتاب الجہاد چیپٹر نمبر 2 حدیث نمبر 46، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جہاد ایک مجاہد جو انسان جہاد کر رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہی جانتا ہے کہ وہ صحیح میں مجاہد ہے کہ نہیں. وہ ایک ایسا شخص ہے جو ہر وقت نماز پڑھ رہا ہے، ہر وقت روزہ رکھ رہا ہے، اور اگر ایک مجاہد کی جان جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے جنت میں ڈالیں گا، اور اگر وہ محفوظ واپس آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے مال غنیمت دیں گا اور اس دنیا کی دولت دیں گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 4 حدیث نمبر 5784، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی، وہ فرماتی ہے کہ میں بھی جہاد میں جڑ جاؤں، کیا میں جہاد کے لیے جاؤں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے مکمل حج جہاد ہے، پرفیکٹ حج اس جہاد کے لیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 4 حدیث نمبر 5972، ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے آپ کے پاس والدین ہیں؟ تو وہ شخص کہتا ہے جی ہاں. آپ کے لیے سب سے بہترین جہاد یہ ہے کہ آپ والدین کی خدمت کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے سب سے بہترین جہاد وہ ہے کہ آپ کے والدین کی خدمت کرو. تو اسے پتہ لگتا ہے کہ بہترین جہاد سچویشن کو دیکھ کے، وقت کو دیکھ کے،
انسان کو دیکھ کے بدلتا ہے. اس کا مطلب نہیں کہ ہر انسان کی جس کے پاس والدین ہیں اس کے لیے والدین کی خدمت کرنا سب سے بہترین جہاد ہے. اس کا مطلب یہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول جانتے تھے اس کے والدین بیمار ہے, اس کے والدین کو ضرورت ہے اپنے لڑکے کی, اپنے بیٹے کی. اس وقت والدین کی خدمت کرنا اور بہتر ہے بنسبت جنگ کے میدان میں لڑنا حق کے لیے. تو وقت کو دیکھ کے, انسان کو دیکھ کے سب سے بہترین جہاد بدلتا ہے. ہم یہ نہیں اصول لے سکتے اگر میرے والدین ہیں تو میں جنگ کے لیے, حق کے لیے لڑنے نہیں جاؤں گا. ہاں, اگر والدین بیمار ہے, ان کو ضرورت ہے آپ کی, پھر والدین کی خدمت کرنا سب سے بہترین جہاد ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنن نسائی میں حدیث نمبر 4209 4209 کہ ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ سب سے بہترین جہاد کیا ہے. اللہ کے رسول فرماتے کہ ایک حق کا جملہ, ایک حق کا لفظ ظالم راجے سے کہنا سب سے بہترین جہاد ہے. ظالم حاکم سے کہنا سب سے بہترین جہاد ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحیح حدیث میں, صحیح ابن حبان حدیث نمبر 4862, محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجاہد وہ انسان ہے جو اپنے خلاف جہاد کرتا ہے اللہ کے لیے, حق کے لیے. اور مہاجر وہ انسان ہے جو غلط سے صحیح کی طرف ہجرت کرتا ہے. ان حدیثوں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جہاد کسے کہتے ہیں, جہاد کا مطلب کیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 208 میں, یا ایھا الذین آمنوا, اے مومنو, ادخلوا فی السلم کافہ, ادخلوا فی السلم کافہ, آپ اسلام میں پورے طور سے داخل ہو اور آپ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو, خطوات شیطان پر مت چلو. اللہ تعالیٰ کہتے کہ آپ اسلام میں پورے طور سے داخل ہو اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو, خطوات شیطان. قرآن میں کچھ جگہ آتا ہے کہ شیطان کی بات من مانو, لیکن زیادہ وقت آتا ہے کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو, خطوات شیطان. کیوں؟ کیونکہ جو ایک عام مسلمان ہے, عام مومن ہے, اگر شیطان اس کے پاس آئے گا کھلے طور پر تو وہ اس کی بات بالکل نہیں مانے گا. لیکن اگر ڈھکے چھپے انداز میں آئے گا تو شاید وہ عام مومن بہک جائے گا, پختہ مومن نہیں بہکے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے خطوات شیطان, شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. میں مثال دوں گا, میری مثال ہے. اگر ایک عام مومن کے پاس, عام ایک دم پختہ نہیں ہے, ذرا کمزور مومن ہے, اگر کوئی لڑکی کہیں گی, ایک عام مومن کمزور مومن سے چلو رات ساتھ میں گزاریں گے, وہ کہیں گا بالکل نہیں, حرام ہے. لیکن اگر وہی لڑکی اس آدمی کو فون کریں گی تو وہ کہیں گا لڑکی سے فون پہ بات کرنا کیا حرج ہے, وہ زنا حرام ہے, لڑکی پہ فون پہ بات کرنا نو پرابلم, کوئی حرج نہیں. تو چند بار لڑکی سے فون پہ بات کر لیتا ہے. تو وہ لڑکی کہتی ہے کیوں نہ ہم میکڈونلڈ جائے چائے کے لیے, کوئی برگر کے لیے, یا کوئی نکڑ پہ کوئی چائے پانی کے لیے جائے. چائے پانی کے لیے جانا لڑکی کے ساتھ کوئی حرج نہیں. پھر چند دن بعد وہ لڑکی کہیں گی کیوں نہ ہم ڈنر کے لیے, کھانے کے لیے کوئی ریسٹورینٹ جائے. لڑکی